پاکستان میں دو اہم ترین عہدوں پر فائز شخصیات کی رخصتی کا زمانہ ہے۔ ایک جانب چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے اور ان کی جگہ جسٹس تصدق حسین جیلانی، جنہیں جینٹل مین جج بھی کہا جاتا ہے، کو ویلکم کرنے کی تیاریاں ہیں۔ دوسری جانب راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری ہفتے میں الوداعی تقریر کر رہے ہیں اور الوداعی ملاقاتیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کے حوالے سے سپریم کورٹ کی فل بینچ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے، تو تازہ ترین خصوصی عدالت کیا کرے گی؟ کیا وہ اس فیصلے کو پلٹ سکتی ہے؟ یہ پوچھیں گے۔ بہت اہم اعلان ہو چکا ہے اور یہ بات اب یقینی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیں اگلے سال نہیں جا رہی۔ تقریباً 10,000 فوجی مزید 10 سال رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون حملے بھی جاری رہیں گے۔ نیب اور اس کے نئے چیئرمین کا مستقبل ایک بار پھر غیر محفوظ ہے۔ نیب کے اراکین اور اہلکار گو مگو کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں تبدیلیوں کا سیزن اب مکمل ہونے والا ہے اور دو بہت اہم ترین تبدیلیاں جو سن 2013 میں ہونی تھی اب وہ دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ سب سے پہلے آئندہ ہفتے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، نیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کون ہوگا، اس کا فیصلہ ان کی ریٹائرمنٹ والے روز ہوگا۔ یہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ اس موضوع پر پروگرام میں اگلے حصے میں ہم بات کریں گے۔ ایک اور اہم تبدیلی جو کہ آئندہ ماہ ہوگی، تقریباً 11 دسمبر کو آئندہ ماہ، وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کی ریٹائرمنٹ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین مدت تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کی مدت کے دوران 2 بار تعطل آیا، 2 بار ان کو معطل کیا گیا۔ دونوں بار جنرل پرویز مشرف کی جانب سے پہلے ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا جو سن 2007 میں مارچ کے مہینے میں کیا گیا تھا اور اس کے تقریباً 6 ماہ بعد 3 نومبر کو ان کو جنرل پرویز مشرف نے معطل کر دیا اور ان کی جگہ جسٹس ڈوگر کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا۔ جناب افتخار محمد چودھری کا دور ایک تاریخی دور ہے مختلف حوالوں سے۔ جناب افتخار محمد چودھری کی صدارت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی مقدمات کی سماعت کی ہے۔ تاریخی مقدمات کی سماعت کے دوران 2 بہت اہم فیصلے بھی آئے اور پاکستان کے 2 وزیر اعظم کو توہین عدالت کے حوالے سے اور عدالتی احکامات کے انحراف کے حوالے سے رخصتی اختیار کرنی پڑی اور یہ دونوں وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت اہم دور تھا جسٹس افتخار محمد چودھری کا اور دوسرے موضوعات کے حوالے سے بھی، لیکن اب وہ دور اختتام پذیر ہوگا آئندہ ماہ جب ان کی جگہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی ان کی جگہ لیں گے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی انتہائی معتبر، باوقار، آئین سے واقف اور قانون سے کی پاسداری کرنے والے جج، ایک جینٹل مین جج کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آمد ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں اب پہلے ہی تیاریاں جاری ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں اور تجزیات کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کا دورے چیف جسٹس اور اس دوران ہونے والے واقعات اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور عدالتوں کا مزاج آئندہ کیا ہوگا، اس سلسلے میں تبصرے شروع ہو چکے ہیں اور اخبارات کے موضوعات بھی بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی صدارت میں جب قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت عظمیٰ کا کردار کیا ہوگا اور اس کے اثرات پاکستان کے عدالتی نظام پہ کیا ہوں گے۔ فی الحال اس بارے میں کوئی یقینی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ججز کو ان کے فیصلوں کے حوالے سے اور ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے کچھ حالیہ فیصلے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک فیصلے میں لکھا کہ عدالتی چوکسی کے حوالے سے ضبط ضروری ہے۔ اگر عدالتیں اس توازن کو قائم رکھنے میں ناکام ہوتی ہیں تو عوام کا عدلیہ پر اعتماد
اس کا سب سے بڑا شکار بن جاتا ہے۔ ایک اور فیصلے میں انہوں نے کہا کہ مستقل عدالتی مداخلت نے مشکلات میں گھری معیشت پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ ایک بینک کے ملازمین کی افادیت کے معاملے پر فیصلہ بینک کی مینجمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ یہ بینک کے ملازمین کے حوالے سے فیصلہ تھا جو جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کہا، جس سے اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مزاج نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں کیسے آگے بڑھے گا۔ ان کی آمد کے حوالے سے اب پاکستان کے نامور ترین اور معتبر ترین عدالتی شخصیات بھی اپنے اندازے لگا رہی ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج، سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ناصر اسلم زاہد نے ایک عدالتی مضمون میں ان سے بیان منسوب ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی حالیہ چیف جسٹس سے مکمل طور پہ متضاد شخصیت کے حامل ہیں۔ وہ بہت نرم مزاج ہیں، تمام فریقین کا نقطہ نظر سنتے ہیں اور مزاج پر قابو رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق سربراہ اور پاکستان کی وکلاء کی ایک اہم شخصیت اور رہنما عاصمہ جہانگیر کہتی ہیں نئے چیف جسٹس عدالتی نظام میں وہ تمام اصلاحی اقدامات برقرار رکھیں گے جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے متعارف کرائے، لیکن عدالت عظمیٰ ماضی کے مقابلے میں لڑائی پر زیادہ آمادہ نظر نہیں آئے گی۔ نئے چیف جسٹس کے تحت عدالت عظمیٰ خود مختار رہے گی، لیکن دیگر اداروں کی ساکھ کو ایسا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جیسا کہ بقول عاصمہ جہانگیر کے آج کل پہنچایا جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ کیونکہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے، اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کے بعد پاکستان کا عدالتی نظام اور مزاج کس سمت آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے آراء جمع کی ہیں اور ان ممتاز ترین وکلاء سے بات کی ہے جو عدلیہ بحالی تحریک کے صف اول کے کردار تھے۔ عدلیہ بحالی تحریک میں ان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عدلیہ بحالی تحریک کے سب سے اہم کردار چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کے سابق وکیل جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں جناب حامد خان ہمارے ساتھ ہیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ جناب رشید رضوی ہمارے ساتھ ہیں جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رہ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں۔ یہ تمام شخصیات عدلیہ بحالی تحریک کے اہم ترین کردار اور اہم درخشندہ ستارے موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب آپ شروع کیجئے اور آپ بتائیے گا کہ کیا چیف جسٹس کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے عدالتی مزاج پر پورے ملک کے کہ وہ کس سمت میں آگے بڑھے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ چیف جسٹس کی شخصیت، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس فرسٹ امنگ ایکولز ہے، ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کے ماتحت نہیں ہے، خاص کر سپریم کورٹ میں کوئی اس کے اوپر اپیل نہیں ہے، سپریم کورٹ کے سب بینچز کے برابر کے اختیارات ہیں، لیکن چیف جسٹس کی شخصیت دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے کہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور امریکہ میں تو کہتے ہیں وارن کورٹ، جب چیف جسٹس وارن ہو، اور آج کل رابرٹس کورٹ ہے جب چیف جسٹس رابرٹس ہے، حالانکہ ہر جج پوری طرح سے خود مختار ہوتا ہے اپنا فیصلہ کرنے سے۔ ہمارے ہاں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ چیف جسٹس کے اختیارات جو انتظامی اختیارات ہوتے ہیں بینچز بنانے کے اور کیسز کو مارک کرنے کے ایک بینچ کے پاس یا بینچ کے پاس، یہ بہت بڑا اختیار ہے۔ حامد خان صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کا بہت اہم انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے عدالتی مزاج نظام کس انداز میں آگے بڑھے؟ جی بالکل ہوتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان میں عدلیہ کے لیڈر ہوتے ہیں اور ان کی ہی شخصیت جو ہے وہ جتنا عرصہ چیف جسٹس رہتے ہیں، بالخصوص اگر ان کا دور کچھ لمبا ہو تو اس پر بڑی حد تک ان کی شخصیت محیط ہوتی ہے، ان کی سوچ، ان کا قانونی فلسفہ اور عدل کا جو ان کا تصور ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چیف جسٹس کی پرسنالٹی سے بہت قریب ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں اور ان کی ذات سے اور ان کی سوچ سے متعلقہ ان کے دور پر محیط ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ میں 3-4 بہت بڑے چیف جسٹس ہوئے ہیں جن کے دور میں بڑی ترقی ہوئی ہے جورسپروڈنس کی۔ رشید رضوی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، انڈین سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو ڈیفائن کیا ہے
جیسے سینئر امنگس دی ایکول، یعنی برابر لوگوں میں وہ سینئر ہوتا ہے. میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس ایک ٹیم کا کپتان ہوتا ہے اور وہ بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہے، لیڈ بھی کرتا ہے. تو چیف جسٹس کا ایک بہت اہم رول، اور پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو جسٹس حمود الرحمان صاحب کے دور میں آسما جیلانی کیس آیا جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی 14 رکنی بینچ نے اس ویو کو انڈورس کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے جب جسٹس سبی الدین صاحب تھے، انہوں نے 16 ججز کے ساتھ پی سی او پہ حلف اٹھانے سے انکار کیا، 12 مئی کا سو موٹو ایکشن لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کی ایک ایسی شخصیت ضرور ہے پاکستان کے، اگر آپ لیجسلیٹو اور جوڈیشل ہسٹری دیکھیں گے کہ بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے وہ. جسٹس طارق محمود صاحب، آپ نے ان تینوں حضرات کی گفتگو سنی. چیف جسٹس کا اثر کیا ہوتا ہے عدالتی مزاج پہ پورے ملک کے، آپ کیا کہیں گے؟ جی اس طریقے سے ہوتی دو صورتیں ہیں. ایک تو بات ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان میں ایک تو کوالٹی جو ہے جو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی محنتی ہیں. تو وہ بعض اوقات شام تک عدالتیں چلتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ایون بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی شام تک عدالتیں چلیں اور دوسری جگہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ 184 کا یہاں پر بہت زیادہ 184(3) کا یہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوا. تو اس میں پھر ظاہر ہے بہت ساری ججمنٹیں دی گئی. تو وہی ججمنٹیں پھر ظاہر نچلی عدالتیں جو ہے ان پرنسپل کو فالو بھی کرتی رہیں. تو کیونکہ بات بڑی سیدھی ہے، ایک ان کی ذاتی شخصیت، لیکن جو پھر وہ ججمنٹ دیتے رہے جس میں بہت زیادہ ایکٹیویزم ہے. اور ایک الزام بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے کہ جناب یہ آئین میں 3 آرگنز ہیں اور الزام یہ ہے کہ جناب 184(3) کی جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی وہ جو ایسے معاملات میں آ جاتے ہیں جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں یا جو کہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کے ڈومین میں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ چلے جاتے ہیں. یہ پھر ہم نے نیچے بھی دیکھا، مثال کے طور پر کالا باغ ڈیم کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ آئی، مثال کے طور پر کرکٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات آ گئی، مثال کے طور پر لاہور سے وہ حج کی پالیسی کے بارے میں بات آئی، لیکن سپریم کورٹ میں وہ پھر اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. تو دونوں حوالوں سے بات بڑی سیدھی یہ ہے کہ جو فیصلے وہ سپریم کورٹ لیول پر کرتے ہیں اور جو نئی جورسپروڈنس پچھلے 4-5 سال میں آئی ہے، یقیناً پھر اسی کو جب فالو کیا جائے گا تو وہ عدالتوں پر تو اس کا اثر تو ہوگا. اعتزاز صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ کیا فرق ہوگا جناب افتخار محمد چودھری کی قیادت میں سپریم کورٹ اور پاکستان کا عدالتی نظام جس انداز سے 2 مختلف وقفوں کے علاوہ سن 2005 سے چلا ہے، اور آئندہ جو جسٹس تصدق حسین جیلانی کی قیادت میں اب پاکستان کا عدالتی نظام آگے بڑھے گا ان کے مزاج کے مطابق، اس میں کہاں کہاں فرق نظر آئے گا؟ افتخار محمد چودھری اور تصدق جیلانی کے درمیان ایک وقت تو ایک لحاظ سے تو زمین اور آسمان کا فرق آئے گا، کیونکہ اس وقت تو سارے معاملات کورٹ روم نمبر 1 میں اہم معاملات سارے کے سارے، اور یہ پچھلے گزشتہ 5 سال میں زیادہ مرتکز ہوا ہے اختیارات چیف جسٹس میں کہ سارے بڑے کیسز، کرپشن کے کیسز، اپوائنٹمنٹس کے کیسز، ایڈمنسٹریشن کے کیسز، گورننس کے کیسز، یہاں تک کہ قیمتوں کے کیسز، دہشت گردی یا لا اینڈ آرڈر کے کیسز، یہ تمام کے تمام ایک کورٹ روم میں اور ایسے بینچ کے سامنے آتے رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے، روایت کے خلاف ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے اور ایک بینچ سامنے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق آئے گا، کیونکہ اب باقی بینچز جو ہیں، باقی ججز جو ہیں وہ برڈن شیئر کریں گے اور یکساں قسم کی طبع کے ججز ایک بینچ پہ بیٹھ کے تمام کیسز کو نہیں سن رہے ہوں گے. اور فیصلے میرا خیال ہے 15 یا 20 فیصلے بڑے کیسز کے کیے ہوں گے ان 5 سال میں افتخار محمد چودھری صاحب نے، شاید اور چھوٹے کیسز کے تو کافی کرتے رہے ہوں گے، لیکن جو نمایاں کیسز ہیں جن کی بڑی پٹیاں چلتی ہیں، جن کی سرخیاں لگتی ہیں، جن کی سرخیاں لگتی ہیں، اخبارات کی اکثر لیڈ افتخار محمد چودھری صاحب کے بیانات اور آبزرویشنز پر ہوتی ہیں اور فیصلہ
یا نہیں آتا یا آتا ہے تو اکثر کئی مرتبہ اس کے برخلاف آ جاتا ہے. تو یہ گیلانی صاحب کے وقت میں آپ نہیں پائیں گے. گیلانی صاحب کے وقت میں میرا خیال ہے آپ محسوس کریں گے میڈیا والے کہ آج کوئی خبر بنی نہیں اور بہت سارے میڈیا پرسنز میرا خیال ہے شاید بیکار ہو جائیں گے اور دھیمے انداز میں وہ چلیں گے اور یہ گھن گرج آپ کو یقیناً نہیں ملے گی. تو سپریم کورٹ کا کردار کسی حد تک مختلف ہوگا. حامد خان صاحب، آپ کو موجودہ سپریم کورٹ اور آئندہ کی جسٹس تصدق حسین جیلانی کی قیادت والی سپریم کورٹ میں کہاں فرق نظر آئے گا؟ افتخار محمد چودھری صاحب کو 8.5 سال ملے ہیں، جس میں سے کچھ عرصہ وہ ڈیپوز بھی رہے ہیں، تو ان کی ایک واضح چھاپ ہے، ان کی ایک واضح کارکردگی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اب جہاں تک اگلے آنے والے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا تعلق ہے، ان کو بہت کم عرصہ مل رہا ہے. وہ 7 مہینے چیف جسٹس رہیں گے اور ان 7 مہینوں میں تو صحیح معنی میں ایک جسٹس کو پوری طرح سے معاملات پر عبور حاصل کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افتخار محمد چودھری صاحب کی ہی چیف جسٹس شپ کا ایک تسلسل ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تو اس سے رستے مختلف ہونے ہیں اور عدلیہ نے یا سپریم کورٹ نے جوڈیشل ایکٹیویزم سے بالکل جوڈیشل ریسٹرینٹ پہ آ جانا ہے، تو اس کے لیے بھی اتنا کافی عرصہ نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کے رخ پوری طرح موڑا جا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق پڑے گا، کیونکہ اتنے تھوڑے عرصے کے لیے جب چیف جسٹس آتے ہیں تو عام طور پہ پچھلے چیف جسٹس کی ہی پالیسیز، ہی سوچ، انہی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں. رشید رضوی صاحب، آپ بتائیے گا، اعتزاز صاحب سمجھتے ہیں بہت فرق پڑے گا، حامد خان صاحب سمجھتے ہیں فرق نہیں پڑے گا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے تو بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ وہی ججز ہیں. ان میں سے بیشتر ججز وہ ہیں جنہوں نے 14 رکنی بینچ کے فیصلے کا انڈورس کیا ہے. پھر اپنا اس میں بھی NRO کے کیس میں بھی آئے ہیں. یہ کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے دور میں کیس مینجمنٹ پہ ذرا توجہ ہوگی. جو میں ان کو جتنا جانتا ہوں وہ اس مسئلے میں بڑے سخت ڈسپلن ہے. جیسے آج وکلا کو ایک گریوانس ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ بینچ 1 میں، بینچ 2 میں، بینچ 3 میں آ کے بیٹھے رہتے ہیں، کیسز نہیں چلتے ہیں، سو موٹو کیسز چل رہے ہوتے ہیں. سول سوسائٹی کے لوگوں کو، صحافیوں کو بھی یہ بہت آبجیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے دور میں ریگولیٹ ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں، رشید رضوی صاحب سمجھتے ہیں کچھ تبدیلی آئے گی، حامد خان سمجھتے ہیں کہ شاید تسلسل ہوگا، اعتزاز صاحب سمجھتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہوگی. طارق محمود صاحب، آپ بھی فرمائیے. نہیں، دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا فرق اس حوالے سے ہو سکتا ہے. مثال کو میں نے جیسے عرض کیا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے جو 184(3) کے تحت جو ایک نیا جو ہے ایک سمجھو انوویٹ جورسپروڈنس سامنے آئی ہے، جس میں وہ بہت سے معاملات میں جو ہے وہ سو موٹو بھی لیے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے معاملات جس کے بارے میں شاید بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی ڈومین میں نہیں آتے، وہ لیے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا کافی عرصے سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ 184 میں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کس حد تک ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں 184 کی جورسڈکشن جو ہے اس کو یقیناً جو ہے اس پر ایک ڈیبیٹ ہوگی تو اس پر کوئی فیصلہ آئے گا. اسی طریقے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو 18ویں ترمیم کی گئی تھی، جس میں کنسلٹیشن کا ایک نیٹ بنایا گیا تھا، وائڈر کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی اور جوڈیشری کے حوالے سے بھی، اس میں بھی کچھ تحفظات ہیں. تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اس طرف بھی شاید کو توجہ دی جائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ سی ہو گئی تھی اور وہ کام بھی نہیں کر رہے تھے ان اے وے. بڑی نوازش، بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن، جناب حامد خان، جناب رشید رضوی، جناب جسٹس طارق محمود ہمارے ساتھ تھے. مزید تبصرے کی گنجائش نہیں ہے. تبدیلی ہوگی تو 11 دسمبر کے بعد نظر آ جائے گی. تسلسلی رہے گا جسٹس افتخار محمد چودھری کا تو وہ بھی 11 دسمبر کے بعد نظر آئے گی. بڑی تبدیلی ہوگی تو اس کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا 11 دسمبر کا. کمرشل بریک. یہ ایک
بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ آئندہ ہفتے ہوگی، جس کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنی ریٹائرمنٹ کو پہنچ جائیں گے۔ 3 سالہ مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی تھی اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے بڑی جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ذکر ہمارے گزشتہ سیگمنٹ میں ہوا۔ ایک اور تبدیلی جو آئندہ ہفتے آئے گی وہ پاک فوج میں ہے، جب پاک فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنی مدت ملازمت پوری کر لیں گے اور ان کی جگہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 28 نومبر کو جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت مکمل ہوگی اسی روز نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کے نام کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ جو جنرل خالد شمیم وائن کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہو گیا تھا اس کو بھی پر کر لیا جائے گا اور اس سلسلے میں بھی اعلان اسی وقت کیا جائے گا۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ عہدہ بھی پاکستان آرمی کو دیا جائے گا یا نیوی یا ایئر فورس کی کسی شخصیت کے حوالے یہ عہدہ کیا جائے گا۔ بہت اہم تبدیلی ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا دور ایک بہت اہم دور تھا اور تقریباً 10 سال سے ان کا اثر پاکستان کے سیکیورٹی معاملات پر بہت ہی کلیدی رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کا کردار تھا کور کمانڈر پنڈی کی حیثیت سے اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹر جنرل ISI ہو گئے، ISI کے سربراہ تھے۔ دونوں عہدے ان کے جنرل پرویز مشرف کو وہ رپورٹ کرتے تھے۔ اس سے قبل وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی حیثیت سے بھی بہت اہم عہدے پہ کام کر رہے تھے اور جنرل پرویز مشرف کو رپورٹ کیا کرتے تھے۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا انتخاب بھی ان کا جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا جو کہ عہدہ انہوں نے چند ماہ رکھا اور اس کے بعد سے 6 سال تک جنرل اشفاق پرویز کیانی پاکستانی فوج کے سربراہ رہے۔ اس دوران سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل دیکھنے میں آیا، انتقال اقتدار ہوا، انتخابات ہوئے اور ایک حکومت سے دوسری حکومت میں اقتدار منتقل ہوا۔ جمہوریت کے تسلسل میں فوج کا اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ایک بہت اہم کلیدی کردار رہا ہے۔ انہی کے دور میں سوات آپریشن بھی ہوا اور سوات کو انتہا پسندوں سے خالی کرایا گیا۔ جنوبی وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی جو کافی حد تک کامیاب رہی، کم از کم ان قبائلی علاقوں میں جنہیں کہ انتہا پسندوں سے خالی کرایا گیا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ان کے دور میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو کہ شاید ناپسندیدہ تھے۔ ایبٹ آباد میں امریکی فوج کا حملہ جس میں کہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا، یا GHQ پہ حملہ، یہ وہ حملے تھے یا وہ واقعات تھے جو کہ انتہائی پریشان کن تھے۔ مجموعی طور پہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا دور جمہوریت سے تسلسل کے حوالے سے فوج پر جو اثرات رہے یا شکوک شبہات رہے جمہوریت کو روکنے کے حوالے سے اس کو رفع کرنے میں ان کا بہت کلیدی کردار رہا۔ امریکہ ان کے دور میں پاکستان سے ناراض رہا اور پاکستان کے جو امور تھے سیکیورٹی امور، فوج کے امور، اس کا دفاع جنرل اشفاق پرویز کیانی کی قیادت میں اور خود انہوں نے بہت مؤثر انداز میں کیا، جس کی وجہ سے امریکی افواج اور امریکی انتظامیہ ان سے کوئی بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی جو کہ آئندہ ہفتے 28 نومبر کو ہوگی اور اس کے تقریباً 14 دن بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی تبدیلی ہو جائے گی، جس سے تبدیلیوں کا یہ ایک بہت اہم سال، تبدیلیوں کا پاکستان میں کلیدی تبدیلیوں کا ایک بہت بڑا عمل مکمل ہو جائے گا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے تبدیلیوں کے سائے میں ایک اور بڑی تبدیلی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق فوجی پر چیف آف آرمی اسٹاف پر آئین سے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ملزم اور ان کے کردار کے بارے میں 2 ٹوک فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل بینچ دے چکی ہے۔ یہ جو خصوصی عدالت قائم ہوئی ہے یہ کیا کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو یہ 3 رکنی ہائی کورٹ کے سربراہ ججز پر مشتمل خصوصی عدالت بدل سکتی ہے؟ اس کا جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد۔